آج کا میرا بیان 16 کے معجزاتی ہندسے پہ ہے۔ شہد کے چھتے میں موجود مکھیوں میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جو کہ دوسری مکھیوں سے سائز میں بڑی ہوتی ہے، اور یہ ملکہ مکھی مکمل مکھی بننے میں 16 دن لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسلامک انسائکلوپیڈیا 99 سے حسن آوان مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ صورتوں کا نام جانداروں کے نام پہ رکھا ہے۔ انہی میں سے ایک صورت ہے صورت نحل۔ نحل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، ہنی بی کو۔ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جدید دور میں سائنس کہتی ہے کہ شہد کی مکھی جو کہ نر مکھی ہوتی ہے اس میں 16 کروموسومز ہوتے ہیں، جبکہ مادہ مکھیوں میں انہی کروموسومز کا جوڑا ہوتا ہے، 16 جوڑے موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ 32 کروموسومز۔ اب اس صورت میں ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو قرآن میں 16ویں نمبر پہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس صورت کی کل آیات ہیں 128، جن میں سے 64 آیات میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور 64 میں ہی اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ بہت مساوی، ویری ایکوریٹ، بیلنس کیا ہے۔ آدھی آیات میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آدھی میں نہیں ہوا، اور جن آیات میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے 64 میں، ان میں سے وہ آیات جن میں اللہ کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے ان کی تعداد ہے 16۔ سبحان اللہ۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی صورت کی سب سے چھوٹی آیت کو اللہ تعالیٰ نے 16ویں نمبر پہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے چھوٹی آیت میں موجود حروفوں کی تعداد 32 ہے، جو کہ مادہ مکھیوں کی کروموسومز کی تعداد ہے، آج کی سائنس کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ نحل کا لفظ 68 نمبر آیت میں موجود ہے۔ اس سورت کی 68ویں جو آیت ہے وہاں پہ موجود ہے۔ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں نحل تک تو حروف جو استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 16۔ سبحان اللہ۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس پوری آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے جن حروف، عربی کے حروف کا استعمال کیا ہے، وہ حروفوں کی تعداد بھی ہے 16۔ سبحان اللہ۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں 13 کو آپ 68 کے ساتھ ضرب کریں تو جواب آئے گا 884، اور اس صورت کو شروع سے پڑھیں نحل تک تو الفاظ گنیں تو ان کی تعداد بنے گی 884۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ اس کی اگلی آیت پڑھتے ہیں 68 سے جو آگے ہے 69، تو اس کے پہلے الفاظ ہیں ثم کلی۔ کلی جینڈر فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے مادہ مکھی کو جو کہ پھولوں کا، پھلوں کا رس چوستی ہے اور ہمارے لیے شہد بناتی ہے، تو مادہ مکھی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ مادہ مکھیاں جاتی ہیں پھولوں کا، پھلوں کا رس چوستی ہیں اور شہد بناتی ہیں، نر جو ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ کے سامنے مکھی آ جائے تو آپ جج نہیں کر سکتے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں ثم کلی، کلی کا لفظ جو عربی سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ یعنی کہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مادہ کے لیے۔ یعنی کہ اس دور میں قرآن میں یہ چیز ثابت کی ہے، جو کہ گھوڑے خچروں اور اونٹوں کا دور تھا، کوئی مشینری کا دور نہیں تھا۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اتنا پرفیکٹ کلام، اتنا مساوی کلام کسی رائٹر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کلام اس ذات کا ہے جس کو ہم رب العزت اللہ کہتے ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ ایک اتنی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ شہد بنانے پہ لگا دیتا ہے۔ انگریزوں نے یوکے میں 16 منزلہ عمارت بنائی، پھولوں پھلوں کا رس ادھر ادھر سے جمع کیا، مشینوں میں سے گزارا، آخر میں وہ شہد کو بنانے میں ناکام ہوئے، اور یہ اتنی سی مکھی
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے کہ یہ ہمارے ہموار راستوں پہ جاتی ہے، اور آج کی سائنس کہتی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں ہنی بی ڈانس کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مکھی پھولوں کا رس چوسنے کے لیے جاتی ہے تو یہ راستے پہ اس قسم کے سگنل چھوڑتی ہے دوسری مادہ مکھیوں کے لیے کہ کہاں پہ جانا ہے، کس پھول سے کس پھل سے رس لینا ہے، اور کہاں سے ہم نے رس لے لیا ہے آپ نے وہاں نہیں جانا۔ ہنی بی ڈانس کے نام سے یہ لفظ ہے، آپ گوگل پہ ریسرچ کریں، ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ 1400 سال پہلے میرے اللہ نے قرآن میں ثابت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا امی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی کہ امی کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تاکہ کفار یہ نہ کہیں کہ یہ نعوذ باللہ اپنے پاس سے لے کے آتے ہیں، یعنی کہ جبرائیل کے تھرو وہی نازل ہوتی اور یہ قرآن نازل ہوا، اور یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ میں نے بطور مسلمان اپنا حق ادا کر دیا یہ ویڈیو بنا کے، اب آپ لوگوں کے ذمہ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیم اگر ہم آگے نہیں پھیلائیں گے اپنے بچوں کو تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور اگر آپ اس کو پھیلاتے ہیں اور کوئی یہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں قرآن کو سیکھنا سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے گا، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔